جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر تشریف لائے اور رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے کہ ہجرت کے بعد پہلے سال جب ہم مدینہ میں آئے تھے تو اس وقت اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور آپ نے کہا تھا صلی اللہ العافیہ، اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما۔ فما اعطی احد عطاء، کسی شخص کو ایمان کے بعد عافیت سے بہتر کوئی چیز عطا نہیں کی گئی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صلی اللہ العفو والعافیہ، اللہ سے دو چیزیں مانگو، عفو اور عافیت، معافی اور عافیت۔ جو صبح و شام کے اذکار ہیں اس میں بھی یہ دعا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام روزانہ پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، عافیت مانگتا ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ معافی تو یہ ہے کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، آپ پاک صاف ہو جائیں۔ عافیت کیا ہے؟ عافیت یہ ہے کہ بیماری سے، آزمائش سے، دکھوں پریشانیوں سے اور دین کے اندر فتنوں سے اللہ آپ کو نجات نصیب کرتے ہیں، اسے عافیت کہتے ہیں۔ تو بندہ مومن پوری زندگی ہی دعا کرتا رہتا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، یہ دعا سب بھائیوں کو یاد ہونی چاہیے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں آپ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے، اور میں آپ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے عافیت دے دے، بیماریوں سے، دکھوں، آزمائشوں، تکلیفوں سے اور دین کے معاملے میں فتنوں سے مجھے عافیت نصیب فرما دے۔ بندہ مومن کی پہلی دعا تو یہی ہونی چاہیے، رب کریم سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو عفو اور عافیت نصیب فرمائے۔ لیکن چونکہ دنیا دار الابتلاء ہے، دار الامتحان ہے، یہاں کسی نہ کسی درجہ میں آزمائش تو آئے گی۔ اس دعا کی برکت یہ ہوگی کہ صدق کے دل سے آپ نے عافیت کی دعا کی ہے تو اس آزمائش کی وجہ سے اللہ آپ کے درجات کو بلند کرے گا، اسے دین میں فتنے کا باعث نہیں بننے دے گا۔